پشاور کا تاریخی قصہ خانی بازار کسی زمانے میں روایتی اور ثقافتی ملبوسات کے لیے پورے خطے میں شہرت رکھتا تھا۔ ان ملبوسات میں قراقلی ٹوپی کو خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ قراقلی ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی بھیڑ کے ہیں۔ چونکہ یہ ٹوپی بھیڑ یا دمبے کی کال سے تیار کی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام بھی قراقلی پڑ گیا۔ اور میں یہ اسی زمانے سے اس کو آج تک، لیکن اس کی اب استعمال جو ہے بہت کم ہے۔ جنا کیپ یا لیاقت کیپ کے نام سے مشہور قراقلی ٹوپی کو ایک زمانے میں صوبہ خیبر پختونخوا کے پشتون علاقوں میں عزت و وقار کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ آج کل تو رواج نہیں ہے، مگر میں تو پہن تو قدیمی ہے میرے پاس، میں تو کم از کم 30-40 سال سے پہن رہا ہوں، تو میں اس کا عادی ہوں، سردیوں میں پہنتا ہوں تو یہ مجھے بینیفٹ بھی دیتی ہے، گرم رکھتی ہے، اور دوسرا رسپیکٹ بھی اس کی بہت زیادہ ہے۔ قصہ خانی بازار میں پہلے قراقلی بنانے کی کئی دکانیں قائم تھیں، لیکن پڑوسی ملک افغانستان میں جنگ اور کچھ دیگر وجوہات کی بنا پر یہ کاروبار اب زوال کا شکار نظر آتا ہے۔ قصہ خانی بازار میں تقریباً 40-45 دکانیں تھے، اس طرح گھنٹہ گھر میں بھی تھے، اس طرح پشور میں تھے۔ یہ دکانیں کاروبار اس طرح خراب ہو گئے ہیں کہ یہاں حکومت نے ہمارے ساتھ تعاون چھوڑ دیا ہے۔ یہ پہلا یہ بار ملک لے جاتا تھا، یہ قراقلی اس سے یہ کوٹ بناتا تھا، یہ فہر بناتا تھا، یہ قراقلی بولتا تھا، بار ملک والے لوگ لے جاتا۔ ابھی بار ملکوں پہ کام خراب ہوگا۔ قیام پاکستان کے بعد قراقلی ٹوپی کو اس وقت شہرت حاصل ہوئی جب قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان نے اس ٹوپی کا استعمال شروع کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس ٹوپی کو ایک قومی لباس اور ثقافت کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ جناح صاحب نے ایک مسلمان لباس کے طور پہ اس کو پہنا اور اس کا استعمال تو اس کا پہلے تو قراقلی ٹوپی نام تھا، لیکن بعد میں پاکستان میں جناح کیپ مشہور ہے کیونکہ جناح صاحب اس کو اکثر پہنا کرتے تھے، اور شاید اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے تشخص لباس میں ایک تشخص، ایک آئیڈینٹی شناخت پیدا کرنے کے لیے کہ وہ مسلمانوں کا لیڈر ہے۔ یہ ٹوپی کسی زمانے میں پشتون علاقوں میں خصوصی طور پر شادی بیاہ کے موقع پر دلہا کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ آج کل مارکیٹ میں اس ٹوپی کی قیمت 5,000 روپے سے لے کر 50,000 روپے تک بتائی جاتی ہے۔ پشاور کی دیگر روایتی ملبوسات کی طرح قراقلی ٹوپی کا رواج بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن حکومت یا غیر سرکاری اداروں کی طرف سے اس ثقافتی ورثے کو زندہ رکھنے کے حوالے سے تاحال کسی قسم کے اقدامات دیکھنے کو نہیں مل رہے۔ رفعت اللہ اورکزئی، BBC پشاور۔